کتاب لکھی جائے وہ شہر والے تو جانتے قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک بات اور بتاؤں گا. اب آپ میری زندگی کو جانتے ہیں, میرے پرکاشی میرے زندگی کو جانتے ہیں. کبھی سفر میں نماز چلی جاتی ہے, اس کی ادا ہو جاتی ہے, ادا ہوتی ہے, اگر قضا نہیں ہوتی تو ادا کا حکم. لیکن ایسی کتابیں لکھتے تھے کہ یہ ہیں وہ ہیں, تو جو ہمارے اسلاف کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی واقعی قضا نہیں ہوتی ہوگی, ان کی واقعی قضا نہیں ہوتی ہوگی. تو پھر ہمارے اسلاف کی زندگی کو بھی لوگ غور سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان کے فالوور نے ان کے لیے لکھ دی, ان کے فالوور نے ان کے لیے لکھ دی ہوگی. حضرات کیا بات ہے. قاضی صاحب اتنا پیچھے پڑے کہ میں آج یقین کیا جامعہ کی چھٹی ہوئی ہے, چند بچے چلے بھی گئے اور چند بچے انتظار میں رکھے ہوئے ہیں کہ ابا حضور آئیں گے اس کے بعد جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو میرے بچے سفر میں ان کا سفر آسان کرے. آمین. تو میں یاد کر رہا تھا اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ جڑے رہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ چلتے رہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے رہو. اپنے 12 بھی نہیں بجے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے سلیم عطا فرمائے. آمین. وہ اعلیٰ حضرت کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کے بغیر گاڑی چلتی نہیں ہے. چلانا تو چاہو لیکن چل نہیں پاتی, چلانا تو چاہو جب قیادت بنوانی ہوگی تو یہ پڑھنا پڑے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. شالو دودھ کو ادھر سے بنا, شالو دودھ کو ویڈیو بنا. سنیو, اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو, اعلیٰ حضرت کے دامن سے محبت کرتے رہو. تو بات چلی تھی طریقت میں کیا کرو, دین تلاش کرو, دین تلاش کرو. طریقت میں شریعت تلاش کرو. طریقت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ دامن شریعت چھوٹ جائے. اور شریعت پر عمل کے بغیر طریقت پر خوشبو بھی نہیں لگ سکتی. شریعت پہ عمل کرو گے جب طریقت تک پہنچ پاؤ گے. آج شریعت پر عمل نہیں ہے اور طریقت کے لوگ طرف دوڑ رہے ہیں, اور طریقت کو سمجھتے کیا ہیں, لمبے بالوں کو طریقت سمجھ لیا ہے, پان چبا کے پان تھوکنے کو طریقہ سمجھ لیا ہے, ہاتھوں میں 10 انگلی پہننے کو طریقہ سمجھ لیا ہے, ہاتھ میں کڑا پہننے کو طریقہ سمجھ لیا ہے, حق کے نعرے لگانے کو طریقت یہ نہیں ہے. جب تمہیں شریعت کا لحاظ نہیں ہے تو طریقت تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اب جو 10 انگلی ہاتھوں میں بابا انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں, ہم طریقت والے ہیں. جب شریعت پر عمل نہیں ہوگا تو طریقت تک پہنچ نہیں پاؤ گے. ہاتھ میں 10 انگلیں پہننا شریعت نہیں ہے. انگوٹھی بھی بتائی گئی ہے, اس کا وزن بھی بتایا گیا ہے, اس کا نگ بھی بتایا گیا ہے. کہتے ہیں ہاتھوں میں چھلے پہنے ہوئے ہیں, چھلے پہن کے کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے مدینے کا چھلا ہے, کوئی کہتا ہے بغداد کا چھلا ہے. تو مدینے ہی والے نے تو منع کیا ہے, تو بغداد والے نے منع کیا ہے. جو مدینے والے کی نہیں مانتے, بغداد والے کی نہیں مانتے, اپنے من کی مان کرتے ہو, اپنی من مانی کرتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو. سنو, بڑی کھری سنو. اگر پیر, خیر ہم تو پیر ہے ہی نہیں, اور باقی جو پیر ہیں وہ پیر ہو گئے. جو پیر ہیں وہ پیر ہو گئے. موڈ پراوت ہے, موڈ آپ کو پراوت بولتے ہیں, ہمارے کہتے ہیں پیر ہو رہی ہے, ہماری بات میں پیر ہو رہی ہے. تو واقعی لوگ پیر ہوتا چلیے, ہمیں مطلب ہم تو ایسے پیر ہوتے واقع ہے ہمارے پیر واقعی پیر تھے. ہم ایسے پیروں سے واقع ہے ہمارے پیر واقعی پیر تھے. تو میرے پیارے سنی بھائیوں, شریعت مطہرہ کی پابندی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرو, تبھی زندگی کامیاب ہوگی, تبھی زندگی کامران ہوگی. میرے آپ سے ایک گزارش ہے, اپنی پہچان کو کھو چکے ہو, اپنی پہچان کو واپس لاؤ. آئیے تب بتاتے ہیں ذرا قوم کا حال, ذرا اپنے محلوں کا حال دیکھو, اپنے محلوں کا حال دیکھو. جہاں گندگی نظر آئے وہ ہمارے محلے ہیں.
جہاں بچے لڑکے ننگے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے وہاں لڑتے ہیں، جہاں عورتوں کی چیخ پکار نظر آئے وہ ہمارے محلے ہیں، جہاں نوجوان رات کے 2 بجے کھمبے سے چپکے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے وہ ہمارے محلے ہیں، جہاں رات میں جاگتے ہوئے بچے ملے وہ ہمارے محلے ہیں، جہاں رات میں پان کی دکانیں آباد ملے وہ ہمارے محلے ہیں، جہاں رات میں چائے کی ڈھونڈوں میں نوجوان بچے گالی گلوچ کر رہے ہیں وہ ہمارے محلے ہیں، جہاں رات کو جاگا جائے دن میں سویا جائے وہ ہمارے محلے ہیں۔ اگر پیچھے جاؤ گے تو ہمارے محلے نظر آئیں گے، جہاں صفائی ہوتی تھی وہ ہمارے محلے کہلاتے تھے، جہاں گھر میں پردہ پڑا ہوتا تھا وہ ہمارے محلے کہلاتے تھے، جہاں ٹائم سے سو کر صبح فجر کی اذان کے وقت لوگ گھروں سے نکلتے آتے تھے وہ ہمارے محلے کہلاتے تھے۔ ہم نے اپنی پہچان اپنے آپ ختم کر دی، اس لیے ہماری پہچان ہماری یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی دیکھو ترقی آگے جانے میں نہیں ہے، ترقی پیچھے جانے میں ہے۔ پیچھے کے زمانے میں جاؤ، اپنے اسلاف کے زمانے میں جاؤ، آپ کے بزرگ کس طرح اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، کیسے نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ جب زندگی کامیاب ہوگی، جب زندگی کامران ہوگی، اگر آگے دوڑو گے تو زندگی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ کیا ترقی کو روک رہے؟ ہم ترقی کو نہیں روک رہے، پہلے اپنی پہچان تو بنا لو کہ تمہاری پہچان کیا ہے۔ ہم اپنی پہچان کھو چکے، ہم جلسے کرتے ہیں اور بڑے مہنگے جلسے کرتے ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں اور بڑے مہنگے جلسے کرتے ہیں۔ جلسوں میں بڑے معافی چاہتے ہیں، جلسوں میں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور مدرسے میں 100 روپے کی رسید کٹانے میں ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے کپالی ہو جائے، مجمع پورا مہادک کر رہا ہو، اگر مقابلے والی قوالی ہو جائے تو مسلمان کو مجھے ہی مجھے ادھر سے وہ چیز رہی ہے، ادھر سے وہ چیز رہا ہے، اور مسلمان نوٹ ایسے نوٹ پھینکنے کا طریقہ آ گیا ہم لوگوں کو۔ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، مطلب یہ قوم کا جلتا ہوا سوال ہے۔ جلسے مہنگے کر رہے ہو نا، جلسے سستے کرو، مدرسے مضبوط کرو۔ اگر مدرسے مضبوط نہیں ہوں گے تو مسجدیں کمزور ہو جائیں گی، مسجدیں کمزور ہو جائیں گی، اس لیے کمزور ہو جائیں گی کہ مدرسے کمزور ہو جائیں گے، مدرسے میں تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم اس لیے نہیں ہوگی، خرچہ نہیں ہے، جب تنخواہ نہیں ملے گی تو پڑھائیں گے کیا؟ جب حافظ قرآن نہیں ملیں گے، قاری قرآن نہیں ملیں گے، عالم دین نہیں ملیں گے، مفتی نہیں ملیں گے، جب حافظ قرآن نہیں ملے گا تو مسجدوں میں محرابوں میں تمہیں کون نظر آئے گا؟ تو اپنے مدرسے مضبوط کر لو۔ لوگوں کا پلان ہے ان کے مدرسوں کو کمزور کر دیا جائے، ان کا دین کمزور ہو جائے گا۔ الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دین کمزور ہو جائے گا، لیکن اس کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے جس کے قدرت میں ہے کہ دین کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آپ بتائیے، آج مسلمان ایک پیغام لے کے جانا، آج ایک پیغام لے کے جانا کہ مدرسے کا جلسہ نہیں ہے، جلسہ مدرسے کا جلسہ نہیں ہے، لیکن مدرسوں سے وابستہ تو ہونا، مدرسوں سے جڑے ہوئے تو ہونا۔ مدرسوں میں کیا دیتے ہیں آج کل؟ حضرت یہی میرا ٹاپک چل رہا ہے، مدرسوں میں کیا دیتے ہو؟ مدرسوں میں دیتے ہو وہ پیسہ جو آپ کے کام کا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ۔ مدرسوں میں وہ پیسہ دیتے ہو جو آپ کے کام کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ابا نہیں کھا سکتے، آپ کی اماں نہیں کھا سکتی، آپ کے دادا نہیں کھا سکتے، آپ کی دادی نہیں کھا سکتی، آپ کا بیٹا نہیں کھا سکتا، آپ کا پوتا نہیں کھا سکتا، آپ کی پوتی نہیں کھا سکتی۔ اپنے پیسے کا میل دیتے ہو مدرسوں میں، اس میں معتمین کو 20 چکر لگواتے ہو، 100 روپیہ کی رسید کٹواتے ہو، 10 چکر لگواتے ہو، اتنے کی چپلیں گھس جاتی ہیں کہ 100 روپے لینے کے لیے وہ چکر لگواتے ہو۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کھلاتے ہو؟ تیجا کون کھائے گا؟ مدرسے کے بچے کھائیں گے۔ 10واں کون کھائے گا؟ مدرسے کے بچے کھائیں گے۔ 20واں کون کھائے گا؟ مدرسے کے بچے کھائیں گے۔
40वां बरसी कौन खाएगा? मदरसे के बच्चे खाएंगे। वलीमा कौन खाएगा? पीर साहब खाएंगे। अफ्रीका कौन खाएगा? सेठ साहब खाएंगे। मिलाज है ना? ये मिलाज है नहीं है? बेहतरीन वलीमा होगा, सेठ साहब खाएंगे, साहूकार साहब खाएंगे, पीर साहब खाएंगे, पीर साहब के बच्चे खाएंगे। स्वयं कौन खाएगा? मदरसे के बच्चे खाएंगे। किसी के बाप के नौकर नहीं है कि तुम्हारे अब्बा के मरे हुए अब्बा के फाते का खाना खाएं। तुम्हारे अब्बा मर जाए, फातिहा ये पढ़े, कुरान ये पढ़े, इसाले साहब ये करें, वही खाना इन्हें खिलाते हो। मदरसे के बच्चों को वलीमे में बुलाने की हिम्मत नहीं करती। फिर कहते मदरसे देते क्या है? अरे खिलाया क्या था यार? खिलाया क्या था? 10वां 20वां 40वां। हालांकि ये मदरसे का जलसा नहीं है, फिर कौन तो यही है, मदरसों के जलसों में भी यही होती है। ये मेरे सुन्नी भाइयों, अगर आप अपने अब्बा के 40वां, अपने अब्बा का 10वां, अपने अब्बा का 20वां, अपनी वालिदा का फातिहा मदरसे के बच्चों को खिलाते हो, तो अपने बेटों के वलीमे किया करो, तो इन बच्चों को बुलाया करो। अपने बच्चों के अकीक़त किया करो, इन बच्चों को बुलाया करो। इन बच्चों का जो है अपने अच्छी सालगिरह का ट्रेंड हो गया है, सालगिरह किया करो, तो इन बच्चों को बुलाया करो। ये बच्चे कौम की अमानत हैं, यही बच्चे आपके काम आएंगे। आपके काम यही बच्चे आते हैं। ये रूह अटकती है अपना अब्बा की, तो ये बच्चे काम आए। बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे काम आए। अजान कौन देता है? अगर अजान का ट्रेंड हो, अजान कौन देता है? उसको अजान देने नहीं आती है ना। हाफजी मगर हाफजी कहती है, हाफजी अजान दे दो जाके कान में। अब हाफजी चले चले जा रहे, बच्चा तुम्हारे घर पैदा हो रहा है, अजान हाफजी दे रहे। अब आप पढ़े लिखे लोग, माशाल्लाह, मंजरी साहब पढ़े लोग, आप पढ़े लोग, आप हकीका कहते हैं, हमारे घर हकीका कहते हैं। नहीं, यहाँ भी हकीका ना, हकीका में आएंगे तो दुआ पढ़ दो हकीके की। अब हकीकी दो पढ़ रहे हैं हाफिज साहब, निगाह हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, जनाजू हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, हाथ हाफिज साहब दे रहे हैं, और खा रहे वही सोयम का दालिम का। अरे मेरे भाइयों, इनकी कदर किया करो, इन उलमा की कदर किया करो। इन उलमा से दीन जिंदा है। पहले दो ही तो तरीके थे, दो तरीके थे, मदरसे और खानकाहें। मदरसे और खानकाहें। मदरसों में जब जबानें सीधी कर दी जाती थी, तो खानकाहों में दिल सीधे कर दिए जाते थे। क्या बात है, खानकाहों में दिल सीधे किए जाते थे। मदरसे जबान सीधी करने के लिए थे, और खानकाह दिल सीधा करने के लिए थी। जब जाते थे मुर्शिद की बारगाह में, तो मुर्शिद की निगाहें करम करती थी। दिल जो होता था, दिल में जंग हुआ करती थी, मुर्शिद की निगाह बढ़ जा करती थी, और दिल की जंग को साफ कर दिया करते थे। आज भी अल्लाह माशाअल्लाह वही हाल है, यही दिल है, यही दिल है। मेरे मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत की निगाह दिल पे हुआ करती थी, अब तो जेब पर हुआ करती है। मैं बात कह देता हूँ, कहते बड़ी खरी बोलते हो, तो भैया मैं खरी क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि कमजोर दिल थोड़ी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानका के साथ है, मेरे यहाँ की गद्दी बहुत बड़ी गद्दी है, और बहुत बड़ी गद्दी का सज्जादा हूँ। शम्स महर्रा की गद्दी का सज्जादा हूँ, सरकार नूर की गद्दी का सज्जादा हूँ। उस गद्दी से शायद सरकार मुफ्ती आजम को भी मिला है, आला हजरत को भी मिला है, हजरतुल इस्लाम को भी मिला है, ताजुल महूर को भी मिला है, अब्दुल मजीद बदायूनी को मिला है, और सिलसिले कादरिया में हुजूर अशरफी मियां को भी मिला है। सिलसिले कादरिया में बहुत बड़ी गद्दी का बहुत बड़ी जगह, मेरे घर विलायत की फैक्ट्री है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत की फैक्ट्री है मेरे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ऐसी बातें करते, अरे हम वो बात करते हैं सच्ची बातें। पीर में फकीरी ना हो तो पीर किस काम का? वाह 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 सरकार, वाह वाह। पीर में फकीरी ना हो तो पीर किस काम का? अब फकीरी खत्म होती जा रही है, पीर वही हुआ करते जो फकीर हुआ करते थे।
اب فقیر اللہ نہیں ایسی بات نہیں غصہ ختم ہو گیا ماشاء اللہ، اب بھی فقیری ہے لوگوں میں. کیا تلاش کریں گے؟ کھانے میں بڑھیا چاہیے، پینے میں بڑھیا چاہیے، بہترین کپڑے چاہیے، بہترین کمرہ چاہیے، بہترین نذرانہ چاہیے، اس کے بعد نخرے چاہیے. آپ پیچھے پڑے اب یہاں دروازہ بند کر دو، مگر دروازہ کیوں بند کر دو؟ دروازہ کھلا رہنا دو. کہ پیر کا دروازہ بند ہو جائے گا تو رہی کیا جائے گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے کہا نا گیٹ کھولو. جی 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 حضور. میں نے گیٹ کھولو. اگر پیر کا ہی گیٹ بند ہو گیا تو رہی کیا جائے گا؟ ہمارے یہاں آنے کے راستے وسیع ہونے چاہیے اور جانے کے راستے تنگ ہونے چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ آنے کے راستے تنگ ہو گئے ہیں، جانے کے راستے وسیع ہو گئے ہیں. ہمارے پاس جو آتے ہیں نا کھڑے ہوئے ہیں، سرکار دعا کر دیجیے، آقا دعا کر دیجیے. اب آقا معلوم نہیں گھر سے کون سی موڈ تھے چلتے وقت ان کی پیر سے لڑائی ہو گئی تھی. چلتے وقت ان کی پیر سے لڑائی ہو گئی تھی. ہاں ہوم منسٹر ان سے لڑائی ہو گئی تھی تو یہاں آ کے آپ پر برس رہے تھے، ڈانٹ کھا کے آئی تھی. حضرت بات سنیے، میاں بیوی کی لڑائی اچھی بات ہے، میاں بیوی کی اچھی بات ہے. ایسا کون سا میاں بیوی جس میں لڑائی نہ ہوتی ہو؟ ہوتی ہے. تجربہ کر رہا ہے کیا؟ 10 سال ہو گئے انہی حالات میں آپ کو 10 سال ہو گئے نا 28 سال ہو گئے. ان بارے میں بھی ہم پڑھے سمجھے. اب پیر جی کا موڈ صحیح ہے تو پیر جی نے دعا کر دی، پیر جی کا موڈ صحیح ہے دعا نہیں کری. ارے عقل پہ پتھر پڑ گئے کیا؟ پہلا مسجد تو گھر میں موجود ہے نا. جی پہلا مسجد تو گھر میں موجود ہے نا، تو ہر وقت تمہارے لیے دعا کرے گا. اب جہاں پیروں کے پاؤں پکڑ کے دعا کے لیے کہتے ہو، ابا کے پاؤں پکڑ کے لیے دعا کے لیے آیا کرو. ابا کے پاؤں پکڑنے کے لیے دعا کرو. ابا دعا کریں گے، اماں دعا کرے گی، دعا قبول ہو جائے گی. اماں ابا سے دعا نہیں کرتے، اماں ابا سے لڑ کے آ رہا ہے، اماں ابا سے بدتمیزی کر کے آ رہا ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ نجیب میاں کی دعاؤں سے سارا کام ہو جائے گا. تو یاد رکھ، اگر یاد رکھ، اگر مائک میرے پاس ہو، اب تو یاد رکھ، اب تو یاد رکھ، اگر اماں ابا ناراض ہیں تو نجیب میاں کی دعا میں کوئی اثر نہیں ہے. جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لے گا تو پیر کی دعا کوئی نہیں کر سکتی. پہلے ماں باپ کو راضی کر، اس کے بعد پیروں کی بارگاہ میں جا. جب تمہاری دعا قبول ہوگی، اگر اپنی ماں باپ کو راضی بغیر کیے ہوئے دعاؤں کے لیے کہو گے دعائیں قبول نہیں ہوگی. پیروں کے پاؤں چومنے والوں، پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، پیروں کے امامہ چومنے والوں، پیروں کی ٹوپی چومنے والوں، پیروں کا چشمہ توڑنے والوں، توڑنے والے چشموں گھس کے لے جاتے ہیں. ایک بار جلسے میں گئے، اکثر ہوتا ہے، ابھی تو محفوظ ہے، جوتا لائے کوئی لے گیا ہوا، کوئی لے گیا ہوا نا. عقیدت مند مرید کیا کرتا ہے، لیا بغل میں دبایا، چلے پیر صاحب کا جوتا. ارے پیر صاحب کے جوتے میں کچھ نہیں ہے، اماں کے قدموں میں، اماں کے جوتوں میں. اماں کے قدموں جوتے. اور سناؤ، کان کھول کے سناؤ، اگر پیر کے چہرے کی زیارت اتنی ضروری ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہوتے. ارے کیا کہنا سکتا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. حضرت ابو بکر کرنی صحابی ہوتے. انہوں نے بظاہر ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت نہیں کری تو مطلب صحابیت پہ نہیں پہنچ پائے، کیونکہ ماتھے کی آنکھوں سے زیارت نہیں کی تھی. وجہ وہی تھی، گھر پہ بڈھی ماں تھی تو بڈھی ماں کی خدمت کرتے تھے. آج خانقاہوں کو جانے والوں، مزاروں کو جانے والوں، ماہرہ کی زیارت کرنے والوں، بریلی کی حاضری دینے والوں، ہر مہینے چھٹی پہ جانے والوں، ہر مہینے چھٹی پہ جانے والوں، بڈھے ماں باپ کو چھوڑ کر، بزرگ ماں باپ کو چھوڑ کر کبھی ماہرہ جاتے ہو، کبھی بریلی شریف جاتے ہو، کبھی کشمیر مقدسہ جاتے ہو، کبھی صابر کلیئر جاتے ہو، کبھی اجمیر مقدس جاتے ہو. جاؤ، ضرور جاؤ، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر مت جاؤ. ماں باپ سنو،
माँ बाप की खिदमत करना घर वाली की जरूरी नहीं है। जी 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 सरकार। हमारे माँ बाप हैं, खिदमत हमें करनी चाहिए। अभी गला चोक हो रहा है। नहीं बात हो ना, बात गला चोक हो रहा है। अगर जरा सा बंद हो जाए ना, गाड़ी में डालकर नींद हो जाएंगे। और हाँ सही बात है, नहीं भाई अपनी जेब तलाश कर रहे हैं, शायद भाई अपनी जेब तलाश कर रहे हैं, मुफ्ती साहब अपनी जेब तलाश कर रहे हैं, इतने तदबीर बजा अपनी जेब तलाश कर रहे हैं। अगर कोई ना मिला तो हजरत को पकड़ लिया, हजरत भी जेब तलाश कर रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं कि अल्लाह ये पीर भी सही से आए थे, सही से चले जाए, सही से आए थे, सही से चले जाए। बड़ी खिदमत हो रही है, नीयत बांधे हुए अब ये रूम में पड़े हुए हैं और मरीज भी बाहर खड़े हुए हैं। अम्मा को खांसी हुई, बूढ़ा खांसती रहती है, पीर जी की खांसी की इतनी तकलीफ में एजेंसी ले जाओगे, अम्मा को कहोगे बूढ़ा खांसती रहती है, बढ़िया बुढ़ा खांसती रहता है, इसकी चरबैया अलग डाल दो, इसकी चरबैया अलग डाल दो। अकल पे पत्थर पड़ गए, अम्मा की चरबैया अलग करोगे, अब्बा की चरबैया अलग करोगे। जिन अम्मा अब्बा ने पीरों के पास पहुंचा दिया, पहले मुर्शिद ने पीरों के पास पहुंचा दिया, उन्हें करोगे। जब छोटे थे तो अम्मा ने बताया था पीर क्या होता है, वली क्या होता है, बुजुर्ग क्या होता है, गौस क्या होता है, कुतुब क्या होता है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ऐसे घर में पैदा हो जाते जो पीरों को नहीं मानते हैं, नहीं भी मानते ना, जो बुजुर्गों को नहीं मानते, अरे वो सरकार को नहीं मानते यार, पीर को क्या मानेंगे। अरे खुदा का ऐसे घर में जाते तो पीर कहाँ से मिलते। पीर के पास पहुंचाने वाली तुम्हारी पहली पीर तुम्हारे घर पर मौजूद है, वो तुम्हारा मुर्शिद सानी है, मुर्शिद अव्वल आपके घर में है, आपके घर में है। अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की मोहब्बत करो। ये नौजवान बड़ा बिगड़ गया है, ये नौजवान बड़ा बिगड़ गया है, नौजवान ऐसा बिगड़ गया था, अभी 14 हुए आजकल इल्लत चली है शाहिद साहब, रईस साहब, नौजवान में बियर को शराब नहीं समझ रहा है। हाँ महाराज, जवान बच्चे बियर पी रहे हैं, कहते शराब थोड़ी है। अब जैसे शराब हराम है ऐसी बियर हराम है, शराब हराम है, बियर हराम है। बियर पीने वाले बच्चों बॉडी खुल जाती है, जब कब्र में जाओगे ना सारी बॉडी का पता चलेगा, कहती वो बॉडी खुली थी, पिट पिट के सब पे चल जाएगी। मगरिबी तहजीब के अपनाने वालों, मगरिबी तहजीब अपनाने, हमारे कुर्ते बजाने में शर्म आ रही है। कल भी मैंने बात कही थी, हजरत पैंट पहने वो भी फटी पहने, पैबंद लगे कपड़े पहनना हमारे बुजुर्गों की पहचान थी। फटे कपड़े नहीं पहनते थे हमारे बुजुर्ग, पैबंद लगा ले ना। आज देख लीजिए, कभी यहाँ से फट रही है, 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 फट रही है ना। हजरत की समझ में ये नहीं आता, मगरिबी तहजीब इस्तेमाल करते हैं और मगरिब में जाके तो उसका सूरज भी डूब जाता है। सूरज डूबता है ना, मगरिब में जाके सूरज डूब जाता है। तो मगरिबी तहजीब अपना रहे तभी तो डूब रहे हो। तहजीब वो अपनाओ जो हमारे आबा अजदाद ने बताई है। खाली मसलक का नारा मुंह से नहीं चलेगा जब तक मसलक पर अमल नहीं होगा। मसलक देखते हो, मसलक को चलते नहीं हो। वाह वाह वाह, मसलक देखते हो, मसलक पे चलते नहीं हो। मसलक पे चलना सीखो। नारा लगाना मसलक का दिखावा है और नमाज पढ़ना मसलक पे चलना है। मसलक पे चलना है। अच्छा आज ये बता दो कितने मसलक पे चल रहे हैं? आला हज़रत का मसलक क्या है? जो उनके आका का फरमान है, जो उनके आका का फरमान है उनका मसलक है। आज आओ हम भी गलेवान झागे और तुम भी गलेवान झागो। बाप के मरने के बाद बहन का हक किसने दिया? हाय 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 हाय,
کیا کہنے ہائے 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 باپ کے مرنے کے بعد بہن کا حق بہن کا حق نہیں دیا, بہن کا مال دبائے بیٹھے ہو. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. بہنوں کا حق دو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ماں باپ کی ادب کرو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. باپ کا قدر کرو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. علماء سے محبت کرو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. بےایمانی مت کرو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کم مت پالو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کم مت ناپو, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کھیت جوتنے میں کسی کی میڑ مت دباؤ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. کسی کا مکان کی دیوار کو حصہ مت بڑھاؤ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اب دیوار بھی اپنی بڑھا رہے ہو, کھیت کی میڑ میں اپنے ہل ڈال کے زمین بھی اس کی لے رہے ہو, بہن کا حق بھی نہیں دے رہے ہو, ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کر رہے ہو, نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, روزے کی مہینے میں ہوٹلوں میں بیٹھے چائے بھی پی رہے ہو. پیر دیا جائے یہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے زندہ باد زبان پہ نہیں چلیں گے جب تک اعلیٰ حضرت کے مسلک کو دل سے نہیں مانو گے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہو, یہ بھی زندگی کامیاب ہوگی, یہ بھی زندگی کامران ہوگی. ویسے نہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے نہ زندگی کامران ہو سکتی ہے. میرے پیارے سنی بھائیوں, فراخر کی لڑائی میں مت پڑنا. یہ آخری پیغام میں خانقاہ برکاتیہ کا. فراخر کی لڑائی میں پڑھنا, برکاتی ہو, رضوی ہو, نوری ہو, حجمتی ہو, اشرفی ہو, کسی بھی سلسلے میں بیعت ہو, پہلے سنی ہو, پہلے مسلمان ہو. اگر مسلمان ہیں تبھی تو برکاتی ہیں. ہم لوگ سلسلے کی لڑائی میں پڑ گئے. سارے سلسلے جو شریعت مطالعہ کے پابند پیر ہیں سب حق ہیں. اپنی مسلمان ہونے کو مضبوط کرو, مسلمان ایک ہو جاؤ, مسلمانوں نیک ہو جاؤ, اپنے ماں باپ کا ادب کرو. ارے یار ڈی جے بجتا ہے, ڈی جے بہت زیادہ ڈی جے بجتا ہے, ڈی جے بجتا نہیں بجتا شادیوں میں. ارے زور سے بولو, بجتا ہے. یہ مسئلہ کیا حضرت ہے, نہیں اس میں ڈانس ہوتا ہے. ہمارا ببوا بہت اچھا ڈانس کرتا ہے, وہ بڈھا کہہ رہا ہے. بابو سنو ہماری یہ سید کل حسینی ہوں. مولا علی کا خون ہے نا, کون ہے سمجھے, مولا علی کا خون ہے الحمدللہ. حسینی سید ہوں, زید شہید کی اولاد ہوں. آبا اجداد کی قبریں بتائیں کہاں کہاں ہیں. واہ 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 واہ. آبا اجداد کی قبریں بتائیں. کچھ بلگرام میں ہوں گی, کچھ عراق میں ہوں گی, کچھ واسط میں, سب بتائیں. تم یاد کر رہا تھا. بڑی محبت کے ساتھ رہا کرو, سمجھے. خالی مسلک کے زبان سے نعرے مت لگایا کرو, اس پر عمل بھی کیا کرو. رمضان کے مہینے میں مسلمان بازار میں کھاتا نظر آئے گا. بھی بازاروں میں کھانا کھانا یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. وہ عقیدت میں اتنا مت بڑھ جاؤ کہ عقیدت خراب ہو جائے. ہائے 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 ہائے, کیا کہہ ہے. عقیدت میں اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ عقیدہ خراب ہو جائے. عقیدت اتنی اچھی کہ عقیدہ سلامت رہے. کیا ہوا, عقیدت اتنی اچھی ہے جلسے میں پورا موڑ لا کے تھوڑی دیر میں نکلا. کیا ہوا, سجدہ تو نہیں ہوتی, حیات سجدہ تو ہوتی. ڈالتے ہو نا, اور پیر کی منع کریں تو بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے. ارے پورا سر لا کر ڈال دیا پیر جی کے قدموں میں, اور پیر جی بھی چبوترا بنے بیٹھے ہوئے. اب پیر جی کا پیر جی چبوترا بنے بیٹھے ہوئے, خوب چمارے خوب چمارے. انہیں خیال نہیں ہے پورا حیات سجدہ ہو جاتی ہے. پیروں کے پاس آگے مسافہ کیا کرو, سنت ہے اس پر عمل کیا کرو. پیروں کے مسافہ کیا کرو. انہیں دعا کرتے ہیں یہ کر کر کے پیروں کے اور پیرداروں کے دماغ خراب کر دیے. وہ 10 سال کا بچہ پیر صاحب کا یہ آپ کے گھر سرکار ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے, وہ اپنا سماج پہ ہاتھ رکھ دیجیے. دماغ کی عوام ہمارا خراب کرتی ہے. بڑی کڑوی گفتگو ہضم نہیں ہو رہی. دماغ مت خراب کیا کرو, سمجھے.
میرے بھائی تھے افضل میاں، ہاتھ نہیں چمکاتے تھے، کہتے تھے ہم اپنے ہاتھوں کی حیثیت جانتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کی حیثیت کیا ہے۔ کبھی ابھی تو کہتے ہیں مسافہ کیا کرو، ہم اپنے پاؤں کی حیثیت جانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں کی حیثیت کیا ہے۔ آپ کی سننے کے لائق ہمارے پاؤں ہیں کہ نہیں، ہمارے پاؤں اس قابل نہیں کہ تم لوگ چما کرو، سمجھے۔ اور جو پیر تھے باقی جن کی قدم بوسی کر سکتے تھے اپنے قدم بوسی نہیں کرواتے تھے۔ اللہ کی قسم اس زمانے میں میرا پیر جیسا تو پیر ہے ہی نہیں، ایسا پیر ہے ہی نہیں حضرت، بڑا مضبوط پیر تھا، نوری میاں کا روحانی بیٹا تھا، اس کی پیدائش کی بشارت ماہرہ میں دی گئی تھی، سرکار نور نے دی تھی۔ اعلیٰ حضرت ماہرہ میں اس لیے موجود تھے کہ اعلیٰ حضرت کے مرشد کا عرس تھا، یہ سن لو۔ ماہرہ میں کیوں تھے؟ 22 ذوالحجہ کو پیدائش ہے میرے مرشد کی، اور 28 ذوالحجہ سے ان کے مرشد کا عرس شروع ہوتا تھا، تو گھر پہ بچہ کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن بریلی والے آقا اعلیٰ حضرت کو مرشد کے عرس کی حاضری تھی، تو اس حالت میں بھی اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے تھے، اس لیے وہ مارکا شریف میں تھے۔ نہیں تو ایسے وقت لوگ گھر پہ ہوتے ہیں، انہیں اپنے مرشد کے گھر پہ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت میں چلتے رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سنیت کی ایک پہچان بھی ہے کہ سلام پڑھتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔